تمہارے اشکوں کو میں ساتھ لے کے جاؤں گی. التحية والإكرام على رسول الثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون. درود بر محمد و صلی اللہ. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام. درود بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. پروردگار عالم کا لطف ہے، احسان ہے، توفیق ہے کہ اس نے 1447 ہجری کے اس ماہ محرم الحرام کی چوتھی مجلس میں شامل ہونے کا ہمیں شرف عطا کیا ہے، اور یہ یقیناً توفیق پروردگار ہے کہ اس فرش اعضاء سے ہم ہر بار کی طرح وہ رزق لے رہے ہیں جو ختم ہونے والا رزق نہیں ہے، باقی رہنے والا رزق ہے. وہ رزق جس پر نہ فقط یہ کہ آپ کی اور ہماری بقا کا انحصار ہے، بلکہ وہ رزق جس پر آپ کے اور ہمارے کمال کا انحصار ہے. گزشتہ شب جس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کیا وہ انتہائی حساس موضوع قرار پایا تھا، اور آج اسی موضوع سے متعلق
یہ دوسری نشست ہے۔ موضوع مولائے متقیان کی ولایت یعنی ولایت مولا علی اور اس کے تقاضے۔ تو کل کی گفتگو میں ہم نے انتہائی اختصار کے ساتھ اجمالاً آپ کے سامنے ولایت کو رکھا، اور جس آیت کے ذیل میں وہ بحث ہم نے آپ تک پہنچائی وہ سورہ مبارکہ سجدہ کی 4 نمبر کی آیت ہے۔ کچھ مناقب سورہ سجدہ کے بیان کیے گئے، تو چند آج بھی بیان کیے دیتے ہیں، اور وہ یہ کہ سورہ سجدہ وہ سورہ ہے کہ جس کے قاری کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے یہ انعام دیا جاتا ہے کہ جب اس کو نامہ اعمال دینے کا مرحلہ آتا ہے تو قاری سورہ سجدہ کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جاتا ہے۔ تو اگر اس سورہ کو اس کے سیاق اور سباق، شان نزول اور تفکر اور تدبر کے ساتھ تلاوت کیا جائے تو یہ اس انداز سے جواز فراہم کرے گی کہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں سیدھے ہاتھ میں جن کو نامہ اعمال دیا جاتا ہے کہ جن کو گویا جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، اور اگر خدا نخواستہ نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا تو یہ خود ایک علامت ہے کہ آپ کی کلیئرنس نہیں ہوئی ہے، اب جہاں آپ کو جانا تھا ادھر نہیں جا سکتے ہیں جب تک کہ یہ نامہ اعمال کی کلیئرنس نہ ہو جائے۔ تو بہرحال یہ بھی طے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے نامہ اعمال کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سورہ واقعہ میں جو 3 گروہ بیان کیے گئے، ان 3 گروہوں میں سے 2 گروہ یہ ہیں کہ یقیناً دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے، لیکن اس میں کچھ اور لوگ بھی بیان ہوئے ہیں، اور وہ ہیں کہ جو آگے بڑھنے والے ہیں وہ تو آگے ہی بڑھنے والے ہیں۔ یہ وہ جماعت ہوگی جس کے نامہ اعمال کا سلسلہ نہیں ہوگا، یہ تو آگے ہی بڑھنے والے ہیں۔ درود پڑھیے محمد وا۔ پس اس اعتبار سے یہ سورہ خاص جس آیت کی تلاوت کر کے آپ کے سامنے موضوع کو رکھا، وہ خداوند متعال کی خلاقیت کا بیان پہلے کرتی ہے، یعنی پہلے پروردگار عالم نے اپنے خالق ہونے کے بیان کو سامنے رکھا، اس کے بعد پھر حاکمیت کو سامنے رکھ دیا، اور اس حاکمیت کو سامنے رکھنے کے بعد پھر شفاعت کو سامنے رکھ دیا۔ تو تسلسل اس انداز سے بنا کہ یقیناً یہ تینوں موضوعات آپس میں اتنے ملے ہوئے ہیں کہ ہر موضوع دوسرے پر دلیل بنتا ہے۔ کہ پوچھا جائے کہ شفیع ہے تو کیوں ہے، جواب ہوگا کہ حاکم ہے، تو حاکم ہے تو کیوں ہے، جواب ہوگا کہ خالق ہے۔ تو اس اعتبار سے توحید خالقیت کا بیان بھی اس آیت میں موجود ہے، توحید حاکمیت کا بیان بھی اس آیت میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ ولایت اور شفاعت کے عنوان سے دیکھا جائے اس کا بیان بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس موضوع کو جہاں جناب امیر کی ولایت سے ہم نے شروع کرنا، لیکن ہم نے شروع کیا توحید سے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب تک پروردگار عالم کی توحید سمجھ میں نہیں آتی تب تک علی کی ولایت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اسی لیے جب کبھی معرفت کی بات کی جاتی ہے تو معرفت کا زینہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پہلی سیڑھی کیا ہے؟ پہلی سیڑھی اس انداز سے کہ کہتے ہیں اے پروردگار اللہم عرفنی نفسک، اے پروردگار تو مجھے اپنی معرفت عنایت فرما۔ یعنی کہ معرفت کا جو سلسلہ ہے وہ ادھر سے شروع ہوا کہ پہلے اپنی معرفت کروا۔ کیوں کہا فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تَعَرِّفْنِ نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ، اگر میں تیری معرفت نہیں رکھوں گا تو پھر میں تیرے نبی کو کیسے پہچانوں گا؟ وہاں سے آئی بات، جب توحید ہی نہیں پہچانیں گے تو پھر نبی تو بات کی بات ہے۔ تو آپ نے کہا اے پروردگار مجھے اپنی معرفت نصیب فرما، اگر میں تیری معرفت نہیں حاصل کر سکوں گا تو پھر میں تیرے نبی کو کیسے پہچانوں گا؟ پھر اگلا جملہ کہ اے پروردگار اللہم عرفنی رسولک،
اے پروردگار تو مجھے اپنے رسولوں کی معرفت کر، کہ اگر میں تیرے رسولوں کو نہیں پہچان سکوں گا، فَإِن میں نہیں پہچان سکوں گا تیرے رسولوں کو، تو لم اعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اگر میں تیرے رسول کو نہیں پہچانوں گا تو پھر تیری حجت کو کیسے پہچانوں گا؟ اس کے بعد پھر آپ نے کہا اللہم عرفنی حجتک، گویا یہاں پر بھی ابھی سفر ختم نہیں ہوا ہے، حجت تک پہنچنے کے بعد بھی گویا ابھی منزل نہیں آئی ہے، راستہ ہے کہ جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچ نہیں سکتے ہو اگر حجت کی معرفت نہیں ہے۔ سمجھیے گا، گویا یہ بہت ایک باریک جملہ تھا کہ گویا امام بارگاہ میں آ گئے ہیں۔ دیکھیے کہنا آسان ہے، شاعر میں شعر کہنا آسان ہے، امام بارگاہ میں آ گئے ہیں، منزل نہیں ہے۔ امام بارگاہ میں آ جانا منزل قرار نہیں پایا۔ یہ روایت جو میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، یہ زرارہ بن اعین کو چھٹے امام نے یہ دعا تعلیم فرمائی تھی۔ یعنی حجت تک پہنچانے کے بعد بھی اب علت بیان ہو رہی ہے کہ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، اے پروردگار اگر میں تیری حجت کو نہیں پہچان سکوں گا تو ضللت عن دینی، میں اپنے دین سے ہی ہٹ جاؤں گا۔ گویا یہ جو دین سے نہ ہٹنا قرار پایا، کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں حجت کی معرفت ہو گئی تھی۔ حجت کی معرفت کیوں ہوئی؟ تمہیں رسول کی معرفت ہو گئی تھی۔ رسول کی معرفت کیوں ہوئی؟ نبی کی معرفت ہو گئی۔ نبی کی معرفت کیوں؟ تمہیں خدا کی معرفت ہو گئی۔ درود پڑھیے محمد واہ، ادھر سے چلے گا معاملہ۔ تو اس اعتبار سے اس موضوع کو، ولایت کے موضوع کو توحید سے شروع کرنا ضروری ہے۔ کیا چیز ہے ولایت؟ آئیے آج اس پر بات کریں گے۔ ولایت میں چھپا ہے حروف اصلی جسے ولا کہتے ہیں۔ اس ولا کے پھر متعدد معنی ہیں۔ عربی میں ایک لفظ کے متعدد معنی ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں جب صرف کی بحث کی جاتی ہے تو اس میں جس کو آپ آسان الفاظ میں کہیں کہ اعراب کی بحث جب کی جاتی ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ بھئی اعراب یہاں پر لگائے ہیں تو مطلب کیا ہے، ادھر لگا ہے تو مطلب کیا ہے، تو اس انداز سے اس میں بحث ہوتی ہے۔ تو ہر حرف کا، ہر کلمے کا ایک اس کا اصلی کلمہ ہوا کرتا ہے، وہ صرف کا علم ہمیں یہ باتیں بیان کرتا، اور جو بات کر رہا ہوں وہ کوئی فقط مکتب سے متعلق بات نہیں کر رہا، عربی ادب سے بات کر رہا ہوں۔ تو جو بھی عربی شناس ہیں وہ میری گفتگو کو بالکل سمجھ رہے ہوں گے۔ تو ولا کے پھر متعدد معنی ہو سکتے ہیں اگر آگے پیچھے اعراب کو چینج کر کے بات کی جائے۔ ولا بھی کہہ سکتے ہیں، ویلا بھی کہہ سکتے ہیں۔ ولا اور ویلا دونوں کے درمیان میں جو حروف اصلی ہے وہ وہی واو، لام اور یا بنے گا، یہ ولا بنتا ہے۔ اسی ولا سے اور کون کون سے الفاظ بنتے ہیں؟ مثلا جسے آپ کہیں گے مولا، مولا اسی ولا سے بنتا ہے۔ ولی، وہ بھی آپ اردو میں جب اس کو پڑھتے ہیں تو ولی کہہ دیتے ہیں، عربی میں تو اس کو ولا لکھا ہوا ہوگا۔ اچھا، اسی سے بنے گا، آپ کہیں گے ولایت، اسی سے بنے گا۔ اسی سے بنتا ہے موالات، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اچھا، یہ تمام الفاظ جو ہیں یقیناً اگر اسی ولا سے بن رہے ہیں تو ان تمام الفاظ میں کوئی کامنالٹی ہونی چاہیے جس کی وجہ سے سب کو اسی طرح سے اسی قبیلے کا قرار دے دیا گیا ہے۔ تو جو چیز موالات میں ہے، جو ولایت میں ہے، جو ولا میں ہے، جو ویلا میں ہے، وہ سب چیزوں میں کوئی نہ کوئی کامن چیز تو ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ وہ کامنالٹی ہے کہ ولا کا معنی ایسا ہوتا ہے کہ دو چیزوں کو ایسے جوڑ دے کہ بیچ میں کوئی فاصلہ نہ رہے۔ جب دو چیزیں ایسے جڑ جائیں، اتنی ایسے جڑ جائیں کہ درمیان میں کوئی فاصلہ، یعنی کہ بلا فصل ہو جائیں، تو بلا فصل ہو جائیں تو اس کو ولا کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ کیا ہوگا؟ یہ کوئی رشتہ بھی ہو سکتا ہے، مثلا اخوت کا رشتہ ہے، تو بھائی، اگر بھائی ایک مثلا زین ہے، وہ زید کا بھائی ہے، تو پلٹ کر زید بھی تو زین کا بھائی ہے، تو دونوں جڑ گئے ہیں کس رشتے سے؟ بھائی کے رشتے سے۔ اسی طریقے سے کوئی اور رشتہ بھی درمیان میں آ سکتا ہے، انکح تو کہا، ادھر سے قبل تو کہا، لیجئے رشتہ بن گیا،
اب دونوں جڑ گئے آپس میں. تو بالکل اس نہ فقط یہ جڑ گئے، ان کے ذریعے سے نہ جانے کتنے اور رشتے جڑ گئے. اس انداز سے اس کو بھی آپ کہیں گے کہ کیا ہوا، یعنی کہ دو چیزوں کو جوڑ دینے والا. اسی طریقے سے باپ اور بیٹے کا، بیٹا باپ ریلیشن ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تو یہ اس کو بھی ولا کہیں گے. تو موالات جس کو کہہ رہے ہیں اس میں بھی یہی چیز چھپی ہوئی ہے. موالات کسے کہتے ہیں؟ جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کی شرائط میں ایک شرط موالات بھی ہے، یعنی کہ جو ارکان آپ ادا کر رہے ہیں اس میں اتنا فاصلہ نہ ہو جائے کہ اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو وہ یہ نہ کہہ سکے کہ آپ وضو کر رہے ہیں. اگر اتنا فاصلہ دے دیا تو پھر وہ وضو آپ کا باطل ہو جائے گا، اب دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا. مثلا یہاں سے نلکا لگا ہے، یہاں وضو کر رہے تھے، اب جناب مسح کرنا ہے تو چلتے چلتے وہ سامنے صوفے تک جا رہے ہیں کہ وہاں بیٹھ کر پھر مسح کروں گا. تو درمیان میں اگر کوئی دیکھے گا کہ یہ صاحب چلتے ہوئے جا رہے ہیں تو پوچھیں گے کہ کیا کر رہے ہیں، وہ کہے گا چہل قدمی کر رہے ہیں، کوئی کہے گا کہ وضو کر رہے ہیں. تو یہ اتنا فاصلہ آ گیا اس کے مسح اور یہاں سے پانی کو تر کرنے کے بعد کہ موالات ختم ہو گیا. وہ جو جڑے ہوئے افعال تھے وہ الگ الگ ہو گئے، تو گویا موالات ٹوٹ گیا. تو گویا ولا جوڑنے کے معنی میں اگر آتا ہے تو پھر اس کا تعلق پھر ولایت سے کس انداز سے جوڑتا ہے، آئیے اس پر بحث کرتے ہیں. درود پڑھ دیجئے محمد وا. اور اگر اس ولایت کو سمجھ لیا تو پھر غدیر کا اعلان سمجھ میں آئے گا. غدیر کے اعلان کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. اور ایک شاکنگ جملہ یہیں پر ادا کر دوں کہ جب ولایت کی بات ہم کر رہے ہیں، جس ولایت کا ہم اکثر نعرہ بھی لگا رہے ہیں، بہت توجہ، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ولایت کہہ رہا ہوں، ولایت نہیں کہہ رہا، میں ولایت ہی کہہ رہا ہوں. تو جس ولایت کی بات ہم کر رہے ہیں، اعلان غدیر اعلان ولایت نہیں تھا. تو کیا تھا؟ اب بیان کرتے ہیں. توجہ، آج اعلان غدیر سمجھ میں آئے گا. اعلان ولایت نہیں ہو رہا تھا، پھر ہو کیا رہا تھا؟ بیان کرتے ہیں. لفظ ہے ولا، ادھر سے ہی بنا ولایت. اسی ولا کو، اسی ولایت کو اگر واو کے نیچے کسرہ دیتے ہیں تو ولایت ہو جاتا ہے، واو کے اوپر اگر فتح دیتے ہیں تو ولایت ہو جاتا ہے. تو یہ لفظ ولایت بھی سامنے آتا ہے اور ولایت بھی سامنے آتا ہے. اب اگر دونوں الفاظ سامنے الگ الگ آ رہے ہیں تو پھر غدیر کا اعلان کون سا اعلان تھا؟ تو پھر دیکھنا ہوگا سیاق و سباق کے ساتھ کہ اعلان جو ہو رہا ہے اگر ایک لفظ متعدد معنی رکھتا ہوگا، اگر ایک لفظ ممکن ہے کہ تاثیر الگ الگ رکھتا ہو، تو دیکھنا ہوگا کہ قرینہ کیا کہہ رہا ہے، ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ کیا بات ہو رہی ہے، وہاں سے نتیجہ لے کر دیکھنا ہوگا کہ اس لفظ کا معنی کیا لیا جائے گا. وہاں سے سمجھ میں آئے گا کہ بات ولایت کی ہو رہی ہے یا ولایت کی ہو رہی ہے. آئیے ذرا سمجھتے ہیں کہ ولایت اور ولایت میں فرق کیا ہو جاتا ہے. ولایت میں جب کسرہ دے دیا گیا تو اس کسرہ دینے سے اس ولا کی تاثیر دو جانبہ ہو جاتی ہے، اور اگر اس واو کے اوپر فتح دیا گیا، زبر دے دیا گیا، ولا بن گیا اور ولا سے پھر ولایت بنایا تو اب اس لفظ کی تاثیر یک جانبہ ہو جاتی ہے. ولایت دو جانبہ تاثیر رکھتی ہے، ولایت یک جانبہ تاثیر رکھتی ہے. توجہ ہے؟ اب ذرا دیکھیے، مثال دے کے سمجھاتا ہوں. ولا اور ولایت کو ایک ہی انداز میں سمجھا دیتے ہیں، لیکن ذرا بلند آواز میں درود پڑھ دیجئے. اللہم سمجھ کے جائیں گے آج، سمجھ کے جائیں گے، درجات کی بلندی بھی تو ضروری ہے. تو اب سمجھیے، پہلے ولایت سمجھتے ہیں، دو جانبہ تاثیر. مثال بھی ایسی دوں گا کہ یہاں بھی چلے گی ادھر بھی چلے گی. مثلا باپ بیٹے کی مثال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ولایت کے زمرے میں باپ بیٹے کی مثال لیتے ہیں. ولایت بمعنی محبت بھی آتا ہے، اور جب محبت کی بات کی جاتی ہے تو پھر وہیں تاثیر دو جانبہ ہے.
کہ باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، پلٹ کر بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے. یہ ہوئی تاثیر دو جانبہ، کہ باپ بیٹے کو چاہتا ہے، بیٹا باپ کو چاہتا ہے. یہ رشتہ ولا ہے. اس معنی میں اہل بیت علیہم السلام کا بھی ہم سے رشتہ ہے کہ ہم اہل بیت کو چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ اہل بیت بھی ہم کو چاہتے ہیں. ہم علی کو چاہتے ہیں اور انشاءاللہ علی بھی ہمیں چاہتے ہیں. یہ رشتہ پھر کیا بنا؟ ولایت کا رشتہ بنا. یہ بنا ولایت کا رشتہ. لیکن یہ رشتہ جو ولایت کا بن رہا ہے، تو کیا اعلان بھی یہی ولایت کا ہوا؟ یہ میرا موضوع ہے. نہیں، یہ اعلان نہیں ہوا. کیوں؟ اب آئیے اس واو پر فتح دیتے ہیں، زبر دیتے ہیں، اور بنتا ہے ولا، اور ولا سے بنتا ہے ولایت. یہ ہے یک جانبہ. اسی ایگزامپل کو یہاں پر پیسٹ کر دیں. باپ اور بیٹے میں ولا کا رشتہ کیا ہے؟ سمجھیے، باپ بیٹے کا ولی ہے، بیٹا باپ کا ولی نہیں ہے. کیا کہنے ہیں؟ واہ 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 واہ. سمجھ میں آئے گا؟ یہ جو رشتہ بنا ولا سے، یہ یک جانبہ رشتہ بنا. وہ جو ولا سے بن رہا تھا وہ دو جانبہ بن رہا تھا. اب اگر سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ بھائی ولا سے ہی تو مل کر مولا بنتا ہے، اور اب جب اعلان ہو رہا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، تو یہاں مولا ولا کے معنی میں آئے گا یا ولا کے معنی میں آئے گا؟ گڑبڑ یہاں پر ہوئی. اسی لیے اس کا ترجمہ کرنے والوں نے حدیث سے انکار نہیں کیا. 110 راوی ہیں، 110 راوی ہیں. اور حضرت آیت اللہ امینی، انہوں نے تو 21 جلدوں کے اوپر پورا انسائکلوپیڈیا، 29 جلدوں پہ، 29 جلدوں پہ پورا انسائکلوپیڈیا ہے. نام ہی ہے الغدیر. اور اسی روایت کے اوپر بحث اور تکرار ہوئی ہے. ایک دلچسپ واقعہ بھی ہوا تھا اس انسائکلوپیڈیا کو لکھنے کے درمیان، اگر وقت ہوا تو بیان کروں گا. تو پورا انسائکلوپیڈیا لکھ دیا انہوں نے. تو اب اس حدیث سے انکار تو ممکن نہیں ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو مولا کے معنی ایسا لے لیا جائے کہ معاملہ ڈائلیوٹ ہو جائے. تو کیا کہا کہ دوستی کا اعلان ہو رہا تھا کہ جس کا میں دوست ہوں، علی بھی اس کے دوست ہیں، کیونکہ اگر میں آپ کا دوست ہوں تو پلٹ کر آپ بھی تو میرے دوست ہیں. یہ بھی ولا کا رشتہ بن گیا. تو دوستی میں ولا آ جاتی ہے، محبت میں ولا آ جاتی ہے. لیکن ہمارا کیس کیا ہے؟ ہمارا کیس یہ ہے کہ یہاں بات ولا کی ہو ہی نہیں رہی ہے. اس لیے کہ اس کا فیصلہ نہ آپ کریں گے نہ میں کروں گا، فیصلہ تو قرینہ کرے گا. کہ رسول اللہ نے جب بات شروع کی تو وہ بات شروع کہاں سے کی ہے، اور جو بات کی ہے اس کا تعلق ولا سے ہے یا ولا سے ہے. تو آؤ رسول اللہ کی طرف چلتے ہیں. رسول اللہ نے جب جمع کیا تو سوال کیا کہ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم پر تم سے زیادہ اولویت نہیں رکھتا؟ رسول اللہ نے آیت نہیں پڑھی، رسول اللہ نے آیت کی طرف اشارہ کیا ہے. جائیے گا جا کے سورہ احزاب کی 6 نمبر کی آیت دیکھیے گا، جس میں پروردگار عالم کہہ رہا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ مومنین کے اوپر رسول اللہ اولویت رکھتے ہیں. میں اولیت کی بات نہیں کر رہا، اولویت کی بات کر رہا ہوں، اولا سے بات کر رہا ہوں. یعنی ان کے اوپر حق تصرف رکھتے ہیں. یعنی نبی مومنین پر حق تصرف رکھتے ہیں. اب خود بتائیے یہ جملہ ولا کی بات کر رہا ہے یا ولا کی بات کر رہا ہے؟ اگر اس کو ولا سمجھ لیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ رسول مومنین پر اولویت رکھتے ہیں، تو پلٹ کر مومنین رسول پر اولویت رکھتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ نے پہلے اولویت کو سامنے رکھا. جب اولویت کو سمجھا دیا اور جواب بھی جو آیا وہ کیا آیا؟ بلاغہ. یاد رکھیے سوال 3 طرح کے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک سوال ہے کہ سوال کتنے طریقوں کے ہوتے ہیں. تو سوال 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک سوال وہ ہوتا ہے کہ جب سوال پوچھنے والا جہل رکھتا ہے اور جس سے پوچھا جائے وہ علم رکھتا ہے. ایسے سوال اکثر ہمارے معاشرے میں کیے جاتے ہیں. ایک سوال وہ ہوتا ہے
کہ سوال کرنے والا علم رکھتا ہے، لیکن جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ ممکنہ جہل رکھتا ہے. یعنی میں نے ممکنہ لگایا کہ ممکن ہے وہ جہل رکھتا ہو. یہ وہ سوال ہے جو استاد کلاس روم میں کرتا ہے. جب استاد کلاس میں سوال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ استاد کو معلوم نہیں ہے. استاد کو تو معلوم ہے، لیکن وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو سامنے بیٹھا ہے اسے بھی معلوم ہے یا نہیں ہے. تو اسی لیے وہ سامنے والا ممکنہ جہل رکھ سکتا ہے. اس کو دوسرے درجے کا سوال کہتے ہیں. تیسرے لیول کا سوال بڑا زبردست ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے، بہت توجہ، کہ سوال کرنے والا بھی حتماً علم رکھتا ہے، اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی حتماً علم رکھتا ہے. یعنی سائل اور مسئول دونوں کو معلوم ہے. یہ اس کے علم کو جانتا ہے، وہ اس کے علم کو جانتا ہے، لیکن سوال پھر بھی کر رہا ہے. تو پھر ایسا سوال جو اس طریقے سے کیا جائے، اس کا جواب کس طرح دیا جاتا ہے، پہچان کیسے ہوتی ہے؟ اس کا اسلوب یہی ہوتا ہے کہ الستو اولا بکم من انفسکم. وہ الستو سے سوال ہوگا. جیسے پروردگار نے سوال کیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ یہ ایسا ٹیکنیکل سوال ہے کہ اس کا جواب نہ ہاں میں دیا جا سکتا ہے نہ نہ میں دیا جا سکتا ہے. اگر اس نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں، آپ نے کہہ دیا ہاں، تو گیا، توحید گئی. اس نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں، آپ نے کہا نہیں، گئی توحید. ہاں میں بھی توحید گئی، نہ میں بھی توحید گئی. اس کا جواب نہ ہاں میں دیا جائے گا نہ میں دیا جائے گا. کیسے پہچانا آپ نے؟ اس لیے کہ دونوں طرف علم موجود ہے. جواب فقط ایک ہو سکتا ہے، بلا، کیوں نہیں. جب پوچھا جائے کیا میں تمہارا رب نہیں، تو جواب ہے کیوں نہیں. تو بالکل اسی اسلوب میں رسول اللہ نے سوال کیا الستو اولا بکم من انفسکم. گویا تمہیں بھی معلوم ہے کہ میں تم پر اولویت رکھتا ہوں، اور مجھے تو معلوم ہی ہے کہ میں تم پر اولویت رکھتا ہوں، تب بھی سوال کر رہا ہوں. کیوں؟ یہ سوال کیا جاتا ہے کسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے، ہائی لائٹ کرنے کے لیے. جیسا میں کہوں کیا ہم اس وقت امام بارگاہ میں نہیں؟ میں بھی جانتا ہوں امام بارگاہ میں ہیں، آپ بھی جانتے ہیں امام بارگاہ میں ہیں، لیکن کسی چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے سوال ڈال دیا جاتا. شہزادہ علی اکبر نے بھی یہی اسلوب اپنایا تھا نا، السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں؟ امام حسین نے فرمایا بلا، کیوں نہیں. پھر کہا تھا بابا فرق نہیں پڑتا، ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے. تو بالکل وہی اسلوب شہزادے نے بھی اپنایا. تو یہاں رسول اللہ نے جب یہ اسلوب اپنا دیا کہ میں تو تم پر اولویت رکھتا ہوں، تم پلٹ کر مجھ پر اولویت نہیں رکھتے، یہاں سے طے ہوا بات ولا کی نہیں ہو رہی ہے، ولا کی ہو رہی ہے. جب ولا کے پیرامیٹر کو سیٹ کر دیا، پھر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. جس پر میں اولویت رکھتا ہوں یہ علی بھی اس پر اولویت رکھتے ہیں. سمجھ میں آئی؟ ہاں، جیسے رسول اللہ مومنین پر اولویت رکھتے ہیں، مومنین رسول اللہ پر اولویت نہیں رکھتے. علی مومنین پر اولویت رکھتے ہیں، مومنین علی پر اولویت نہیں رکھتے. اتنی بڑی بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم نے کتنے سوالوں کے جواب دے دیے. اور اب تو ڈرنے کی بات ہی نہیں ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو بس اب اس کا نتیجہ آپ سامنے والے پر چھوڑ دیجئے. یہ بحث ہی ختم ہو گئی کہ کس کس سے افضل ہیں. یہ بحث اب ختم ہو گئی کہ کس کس سے افضل ہیں. بس تم یہ بتا دو کہ رسول اللہ کس کس پر اولویت رکھتے ہیں. اگر علی کو کسی کے مقابلے پر کھڑا کیا جائے کہ یہ افضل ہیں یا یہ افضل ہیں،
تو پھر پلٹ کر سوال یہی آئے گا کہ یہ بتاؤ رسول اللہ کس پر اولویت رکھتے ہیں؟ اگر رسول اللہ اس پر اولویت رکھتے ہیں تو علی بھی اس پر اولویت، درود پر محمد والے، جہاں تک آواز کس کس کے اللہ محمد. ہاں یہ بات جا کر فقط اصحاب سے نہ پوچھو کہ کس کس کے مولا ہیں، جاؤ انبیاء سے پوچھو کہ رسول اللہ تمہارے مولا ہیں یا نہیں ہیں. ہاں اگر کوئی رسول اللہ ہی کو مولا نہ کہہ رہا ہو تو اس کے لیے ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ علی کو مانے یا نہ مانے. اگر کوئی رسول اللہ کو اپنا دوست سمجھتا ہے تو پھر علی کو بھی دوست سے زیادہ نہیں سمجھے گا، اور اگر کوئی رسول اللہ کو اپنا آقا سمجھتا ہے تو پھر یقیناً علی کو بھی وہ اپنا آقا ہی سمجھے گا. اور اگر علی کو آقا نہ سمجھا تو پلٹ دیجئے، جب اسی کو آقا نہیں سمجھ رہے تو گویا رسول اللہ سے بھی سیاسی دوستی تو ہو سکتی ہے، مولائیت کا رشتہ ہی نہیں ہوتا. درود پر محمد و آل محمد. دوست الائنس ہو سکتی، توجہ ہے. اسی لیے کہا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی آپ کی جو نسبت ہے مجھ سے وہ وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی. الا لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی. کیوں کہا یہ؟ اس جملے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا اس سے پہلے والے جملے میں بات واضح نہیں ہو رہی؟ آپ کی اور میری وہی نسبت ہے جو ہارون اور موسیٰ کی تھی. مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، ایسا کیوں کہا؟ دیکھیں رسول اللہ کے پاس فالتو ٹائم تو ہے نہیں، جو بات ہے بڑی نپی تلی ہے. اگر کہا ہے تو کوئی وجہ ہے تو کہا ہے، بلا وجہ نہیں کہا. اس کا مطلب کہ اگر اللہ لا نبی بعدی اگر نہیں کہتے تو کوئی گڑبڑ تھی جو ہو رہی تھی، اس گڑبڑ کو روکنے کے لیے یہ کہنا پڑا. رسول اللہ وہ ہیں کہ جن کے قلب پر قرآن اترا ہے. قلب تو سمجھ میں آ گیا، پہلی مجلس. مرکز پر قرآن اترا ہے، تو جس کا مرکز پہ ہی قرآن اترا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی اصل تو قرآن ہے. یعنی اگر قرآن کو رجل میں ڈھال دو تو رسول اللہ بن جائیں گے، اور رسول اللہ کو کتاب میں ڈھال دو تو قرآن بن جائے گا. جب اصل وہی ہے تو اب ان کا اسلوب بھی تو قرآنی ہوگا نا. تو اب اگر کہہ رہے ہیں کہ الا لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں ہے، تو وجہ تو کچھ ہوگی. کون بتائے گا وجہ کیا ہے؟ چلو قرآن کی طرف، اور درجات کی بلندی کا سفر بھی شروع ہو جاتا ہے. سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں سورہ مبارکہ مریم، آیت کا نشان 50. کیا چیز طے ہوگی؟ بہت توجہ. ہم نے مقدمہ کیا قائم کیا کہ اے علی آپ کی اور میری نسبت کیا ہے؟ جو ہارون اور. تو کچھ تو ایسا ہو گیا ہے نا یہ بات کہہ کر کہ کہنا پڑ رہا ہے کہ نبی کوئی نہیں ہے میرے بعد. تو پھر دیکھنا یہ پڑے گا کہ حضرت ہارون کے پاس کون کون سے عہدے ہیں جو وہ رکھتے ہیں. قرآن نے حضرت ہارون کے کتنے عہدے بیان کیے ہیں؟ حضرت ہارون کیا کیا ہیں جو اللہ نے انہیں قرار دیا؟ آیت کا نشان 50 سورہ مریم. کہا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو کیا بنا دیا؟ تو کون سا عہدہ ملا؟ نبوت. گنتے جائیے. پہلا عہدہ ہارون کا ملا، کون سا؟ نبوت کا. اب چلیے سورہ مبارکہ طٰہٰ میں اس کی 29 نمبر کی آیت. کہا وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے لیے قرار دے
میرے اہل میں سے ایک وزیر. کون سا عہدہ ملا؟ وزیر کا، یعنی وزارت. پہلے ملی نبوت، پھر ملی وزارت. اب آئیے اور آگے چلیں، کیا کوئی اور عہدہ بھی ملا ہے انہیں؟ کہا کیوں نہیں. ابھی ذیقات کا مہینہ گزرا، ماشاءاللہ 10 دن آپ نے آیت کی تلاوت کی ہوگی. وَبَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلًا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ. ثم پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ جناب 10 دن سے اس کے میقات کو پورا کر دیا. اب وہ جو آیت پڑھ رہا ہوں کون سی؟ کہا وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي، کہ جب انہوں نے کہا اے اپنے بھائی ہارون کے لیے کہ ہو جاؤ میری قوم میں میرے خلیفہ، تو ہارون کو تیسرا عہدہ مل گیا. کون سا؟ تو پہلا عہدہ ملا نبوت، دوسرا عہدہ ملا وزارت، تیسرا عہدہ ملا خلافت. ہارون کے پاس 3 عہدے ہیں. جب یہ کہا اے علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، اگر یہاں رک جاتے یہ تینوں عہدے جناب امیر کے پاس آ رہے تھے، وہیں روک دیا. نہیں، میرے بعد نبی نہیں ہے لیکن وزیر موجود ہے، خلیفہ موجود ہے. درود بر محمد والے. سمجھ میں آئی بات؟ نسبت سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اچھا اب یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیوں کہا لا نبی بعدی، کیونکہ 3 عہدوں میں ایک عہدہ تو نبوت تھا. اگر رک جاتے تو مسئلہ ہو جاتا، نبوت بھی وہیں جا رہی تھی. روک دیا کہہ کر ختم نبوت کو بچا لیا. کہتے ہیں نہیں کوئی نبی نہیں ہے بعد میں، تو اس کا مطلب ختم نبوت کی آیت تو قرآن میں مل جاتی ہے نا، لیکن اس انداز سے جہاں پہلے ابراہیم کو امام بنا چکے، جہاں حضرت یوسف کو بھی امام کے طور پر پہچنوایا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں اپنی رحمت سے امام بنا دیا. تو گویا قرآن کریم میں نبوت کا عہدہ بھی مل رہا ہے، امامت کا عہدہ بھی مل رہا ہے. اب پڑھیے قرآن کریم کو، ختم نبوت کی آیت تو دکھ جاتی ہے، ختم امامت کی آیت دکھے تو تم ہمیں دکھلا دو. درود پر محمد وآل محمد. امامت ختم ہے. تو بالکل اسی طریقے سے، اور آپ نے بھی جو حق ادا کیا ہے خلافت کا اور وزارت کا، ادھر جب یہ کہا ہے نا، آج ابھی یہ موضوع نہیں ہے، اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو بہت سی نسبتیں ہیں. واقعتاً ہارون اور جناب امیر کو اگر سامنے رکھیں، ایسی نسبتیں، مثال کے طور پر ایک نسبت میں سامنے رکھ دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ نبی اپنی قوم میں موجود تھے. حضرت موسیٰ جب تک اپنی قوم میں رہے، قوم اکٹھی تھی کہ نہیں تھی. اس کے بعد حضرت موسیٰ 30 دن کے لیے گئے تھے، 10 راتوں کی ایکسٹینشن ہو گئی. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، وہ جو اس کے 10 راتیں بڑھا دی گئیں. تو اس کے بعد قوم کا حال کیا ہوا؟ قوم میں انتشار ہو گیا. اچھا جب گئے تھے تو کس کو چھوڑ کر گئے تھے؟ نسبت سمجھ میں آئی کہ اگر موسیٰ جائیں گے تو کس کو چھوڑیں گے؟ تو جب رسول اللہ جائیں گے تو کس کو چھوڑیں گے؟ بھائی نسبت کا تقاضا کیا ہے؟ نسبت کا تقاضا ہی یہی ہے، وہی نسبت ہے کہ اگر وہ انہیں چھوڑ کر گئے تھے میں تمہیں چھوڑ کر جاؤں گا. تبھی تو خلیفہ ہوتا ہی خلافہ سے ہے. خلافہ کہتے ہی پیچھے آنے والے کو کہتے ہیں کہ یہ گئے ہیں تو ویری نیکسٹ پیچھے کون ہے. تو ہارون کون؟ خلیفہ. علی کون؟ ان کے خلیفہ. اچھا اب نسبت دیکھیے کہ نبی کے ہوتے ہوئے تو سب جمع تھے، لیکن جب نبی گئے اور وصی کو سامنے چھوڑ کر گئے تو وصی کی بات نہیں مانی، اور جب وصی کی بات نہیں مانی تو آپس میں منتشر ہو گئے.
سمجھ میں آئی بات واہ ہے؟ یہ موسیٰ کی بات ہو رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حضرت موسیٰ کی بات ہو رہی ہے یا ادھر کی بات ہو رہی ہے. اچھا جملہ بدل دوں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہارون موسوی کی بات ہو رہی ہے یا ہارون نبوی کی بات ہو رہی ہے. ہارون موسوی کی بات ہو رہی ہے یا ہارون نبوی کی بات ہو رہی ہے؟ بھائی جب کہہ دیا وہی نسبت ہے تو چاہے اس تاریخ کو پڑھ لو یا اس تاریخ کو پڑھ لو، معاملہ وہی نظر آ رہا ہے. منتشر ہوئے تو ہوا کیا؟ اب دیکھیے، لیکن اب حضرت ہارون کا کمال دیکھیے، تو جب ادھر کمال دیکھے گا تو ادھر تو لازمی دکھے گا. کمال یہ ہوا کہ جب 40 راتوں کے بعد حضرت موسیٰ واپس آئے تو دیکھا قوم تو مشرک ہو گئی، شرک کر رہی تھی، کھلا شرک کر رہی ہے، بچڑے کو بنایا ہوا ہے، پوج رہے ہیں اس کو. حضرت موسیٰ کو جلال آیا اور آ کر جواب طلب کیا اپنے خلیفہ کا، تو ان کا جو جواب آیا وہ قرآن کریم نے نقل کیا ہے. اور کیا کہا؟ کریڈٹ لیا حضرت ہارون نے کہ ٹھیک ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایسا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ذرا سمجھیے، اور وہ یہ کہ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے خوف تھا اس بات کا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا. سمجھیے، حضرت ہارون نے کریڈٹ لیا ہے اس بات کا کہ آپ قوم مجھے دے کر گئے تھے، جب آپ واپس آئے ہیں تو میں یہ قوم آپ کو لوٹا رہا ہوں. میں نے انہیں بکھرنے نہیں دیا، ٹوٹنے نہیں دیا. گویا اب جو جملہ کہہ رہا ہوں، شرک شروع ہو گیا لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل کو بکھرنے نہیں دیا، اسی بنی اسرائیل کو آپ کو واپس کر دیا. اور حضرت ہارون کے جواب کو سن کر حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میاں یہ کیا کمال کیا تم نے، شرک ہو رہا ہے، ہیں؟ حضرت موسیٰ نے ایکسیپٹ کیا کہ واقعتاً یہ کریڈٹ ہے کہ تم نے قوم کو منتشر نہیں ہونے دیا، جمع کر کے رکھا، یعنی کہ متحد رکھا. حضرت ہارون نے قوم میں اتحاد کو برقرار رکھنے کا کریڈٹ لیا اور حضرت موسیٰ نے ایکسیپٹ کیا. بس یہ ہارون موسوی کی بات ہو رہی ہے. اور اب آئیے ہارون مصطفی کی طرف کہ رسول اللہ نے پردہ فرمایا، قوم میں انتشار ہوا، یہاں تک کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں، میں وہ جملہ نہیں کہہ رہا، اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے پہ بنایا، سب کچھ ہوا، لیکن جو نہیں ہوا وہ یہ نہیں ہوا کہ قوم کو بکھرنے نہیں دیا. آج ہم بیٹھ کر یہ ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ آپ چوتھے ہیں یا پہلے ہیں، لیکن کسی مقام پر یہ ڈسکشن نہیں ہوگا کہ رسول اللہ کے بعد کسی رہبر کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اس ضرورت کو آپ نے باقی رکھا، سیٹ اپ کو یقیناً باقی رکھا، اپنے ہونے کی علت کو باقی رکھا، مصادیق کے اندر قوم منتشر ہو گئی. درود بر محمد وا، یعنی ایک خلیفہ ہونا چاہیے، یعنی رسول اللہ کے بعد بلا فصل ایک نظام ہونا چاہیے. یہ ہے وہ کریڈٹ جو لینا ہے. سمجھیے، بس اگر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ہمیں ولایت سمجھ میں آ جائے گی. ولایت یعنی سپریمیسی، ولایت یعنی حق تصرف، ولایت یعنی اس کے احکامات کی امپلیمنٹیشن. اب اگر اس عنوان سے مولا علی کی ولایت کو دیکھتے ہیں تو یہ ان کی ذاتی ولایت نہیں ہے، یہ وہی ولایت ہے جو رسول اللہ رکھتے ہیں، اور وہ بھی رسول اللہ کی کوئی ذاتی ولایت نہیں ہے، وہ وہی ولایت ہے جو خدا رکھتا ہے. اسی لیے کہہ رہا تھا ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اسے چھوڑ کر نہ تمہارا کوئی ولی ہے نہ کوئی شفیع. جب اس کی ولایت میں آتے ہو تو پھر تمہیں یہ 3 ولایتیں نظر آ رہی ہیں. درود پر محمد وا. یہاں تک مولا علی کی ولایت سمجھ میں آئی، یعنی کہ ولایت مولا علی فقط کسی نعرے کا نام نہ ہوا، ولایت مولا علی نام ہوا نظام الہی کا، یعنی پروردگار عالم کا، جسے نظام الہی کہہ رہے ہیں، زمین پر نفاذ کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اسی لیے رسول اللہ نے جب آپ کو اور ہمیں وصیت فرمائی ہے تو کہتے ہیں ادب اولادکم بولایت علی ابن ابی طالب،
یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنی اولاد کو علی کی ولایت بتاؤ، کہتے ہیں اپنی اولاد کو علی کی ولایت سکھاؤ۔ سبحان اللہ، بتانا اور ہے، سکھانا اور ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب بات سکھانے کی آتی ہے تو اس کا مطلب ہے وی آل آر سپوز ٹو ڈو سم تھنگ، کچھ کر رہے ہوں گے تو وہ ولایت ہوگی، اگر کچھ نہیں کر رہے ہوں گے تو فقط تھیوری ہی تھیوری سنی ہے، پریکٹیکل نہیں کیا ہے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے، یہاں تک اگر گفتگو آ گئی ہے تو پھر یہیں سے جوڑیے اب اس ولایت کے تقاضے کیا ہیں۔ اس تقاضے کو سمجھنے کے لیے ایک بات اور واضح کروں گا، اور وہ یہ کہ جسے ہم ولایت کہہ رہے ہیں، کتابوں میں جب ہم حدیث کو دیکھتے ہیں، منابع کو دیکھتے ہیں، تو وہاں سے ہمیں اہل بیت علیہم السلام کو جو ولایت حاصل ہے وہ کوئی 4 قسم کی ولایت حاصل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جھگڑا کس میں ہے، بہت توجہ۔ وہ جو 4 قسم کی ولایت آپ کو اہل بیت کو خاص حاصل ہے، ان میں سے سب سے پہلی ولایت ہے ولایت قرابت۔ یہ ولایت قرابت کون سی ہے؟ یہ وہی ہے جسے آپ مودت کہتے ہیں، جسے آپ محبت کہتے ہیں، کچھ بھی کہہ لیجئے، یعنی کہ اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرنا۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک محمد اور آل محمد سے محبت نہ کرے۔ اگر کوئی دشمن آل رسول ہے تو وہ ناسبی ہے، اس کے ایمان کا تعلق ہے ہی نہیں ہم سے، اس کا تو ہاتھ کا ذبیحہ بھی جائز نہیں ہے، جسے ناسبی کہتے ہیں۔ جو دشمن ہے وہ علیکم، جسے کہتے ہیں وہ نصب علیکم الحرب، جنہوں نے آپ کے اوپر جنگ مسلط کر دی، وہ نصبہ وہیں سے نکلا ہے نا، تو وہ ناسبی کہلا رہا۔ جو آل محمد سے جنگ کر رہا ہے، جو دشمن ہے، اس کے لیے یقیناً ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، نہ ہمارے برادران اہل سنت کا بھی کوئی تعلق ہے۔ توجہ، اس لیے کہ جو عموماً مزاج ہے وہ اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت علیہم السلام کو رسپیکٹ دیتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے کہ کچھ اوروں کو بھی رسپیکٹ دیتے ہیں، لیکن دشمن اہل بیت کے بھی نہیں ہیں، تو اس معاملے میں وہ اور آپ برابر ہو جاتے ہیں۔ محبت تو وہ بھی کرتے ہیں، محبت آپ بھی کر رہے ہیں۔ دوسری ولایت کون سی ہوئی؟ ولایت تصرف۔ یہ دوسری قسم ہے ولایت کی، یعنی کہ کیا؟ یعنی وہ حق تصرف رکھتے ہیں۔ تو اس بات کے الحمدللہ اکثر اہل سنت بھی قائل ہیں کہ یقیناً ان کے پاس کچھ ایسی کرامات موجود ہیں کہ وہ، میں کیا کہوں، سیوطی صاحب کی کتاب اٹھا کے پڑھ لیجئے، اور وہ لکھ رہے ہیں کہ ایسے ایسے واقعات کربلا کے بعد ہمیں نظر آئے کہ جو کہ اس سے پہلے نظر نہیں آئے تھے۔ خود امام حسین علیہ السلام کے معجزات تک تو لکھ دی ہیں انہوں نے کہ سفر میں یہ واقعہ بھی ہوا تھا۔ تو گویا یہ جو ولایت تصرف ہے، اس کو مان رہے ہیں تو لکھ رہے ہیں نا، تو گویا یہ تصرف بھی الحمدللہ مانتے ہیں، تو اس میں بھی آپ اور وہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تیسری ولایت ہے ولایت امامت۔ امامت یعنی جس کو سامنے رکھا جائے، امام سے ہے نا سامنے، اس لیے پیش امام کو امام کہتے ہیں کہ جماعت کے سامنے ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اپنے کسی عمل کے لیے ان کے عمل کو دیکھ کر اپنا عمل ٹھیک کر لیا جائے۔ تو الحمدللہ آپ کے ساتھ اکثر اہل سنت بھی ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر ان پر واضح ہو جائے کہ جناب امیر نے یہ کیا ہے تو وہ والا کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اوروں کے آپ بھی کام کر لیتے ہیں، لیکن جب جناب امیر سے ثابت ہوتا ہے وہ یہاں سے بھی اس کو لے لیتے ہیں۔ تو اگر امامت کے زور پہ بات کی جائے تو وہ یہاں پر بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر فرق کیا ہے آپ میں اور ان میں؟ اب جو فرق ہے وہ چوتھی ہی ولایت رہ گئی ہے جو اصل کردار ادا کرتی ہے۔ اس میں مورچے کے باہر بھی مسئلہ ہے، مورچے کے اندر بھی مسئلہ ہے، اور وہ ولایت ہے ولایت زعامت۔ ولایت زعامت کا ہے کہ یعنی کہ انہیں اپنا رہبر تسلیم کرنا، اور جب رہبر تسلیم کرتے ہیں تو رہبر کا تعلق فقط 2 رکعت نماز سے نہیں ہوتا ہے کہ نماز میں تو میں نے آگے کیا ہے، باقی تو جو میں چاہوں گا کروں گا، نہ۔ جب رہبر کی بات ہوتی ہے 24/7 وہی رہبر ہوتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ کا اخلاق حسنہ آپ کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ گویا رسول اللہ رہبر ہیں۔ کون سے رہبر ہیں؟ مسجد پہ رہبر ہیں فقط؟
یا گھر کی زندگی میں فقط رہبر ہیں؟ نہ، آپ کہیں گے فرق نہیں پڑتا، رسول اللہ کے گھر میں کیا معاملات ہیں، ہمارے رہبر ہیں، رسول اللہ معاشرے میں کس طریقے سے بات کر رہے ہیں، ہمارے رہبر ہیں، دشمنی کیسے کرتے ہیں اس میں بھی ہمارے رہبر ہیں، دوستی کیسے کرتے ہیں اس میں بھی ہمارے رہبر ہیں، گویا ہر کام میں وہی ہمارے رہبر ہیں۔ یعنی اب اگر ہم حکومت کی طرف جائیں گے تو حکومت کے معاملے میں بھی رہبر وہی ہوں گے۔ یہ نہیں کہ میں حلال حرام کا نجاست کا مسئلہ تو آپ سے پوچھ لوں گا، لیکن جب حکومت بناؤں گا تو اپنی مرضی سے بناؤں گا۔ درود بر محمد و آل محمد پر۔ یہ چیز ہے۔ اور جو شیطان یہ کام کرتا ہے وہ یہ کام کرتا ہے کہ ایسی ولایت کو، اہل بیت کی ولایت کو گویا ایک سیکولر ولایت بنا کر پیش کرتا ہے کہ تمہارے دنیاوی معاملات کا تعلق الگ ہے اور یہ تو کائنات کے ولی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ علی مولا تو ہیں، وہ کون ہے؟ کہتا وہ کائنات کے مولا ہیں۔ تو کہا پھر یہ مدینے میں کون بیٹھے ہیں؟ کہا نہیں، یہ تو زمین کے مولا ہیں، زمین ہے اتنی سی، کائنات ہے اتنی بڑی، کیا کہنے، رسول اللہ سے زیادہ بڑے تو نہیں ہے نا۔ وہی رسول اللہ جب مدینے میں آئے انہوں نے تو حکومت کو قائم کیا تھا، انہیں تو یہی ولایت ملی تھی۔ درود پڑھیے محمد وال۔ تقاضے سمجھ میں آئے؟ تو گویا یہ سیاسی تقاضا بھی اگر ہوگا تو اس میں رہبر علی ابن ابی طالب آئیں، اسی طریقے سے جیسے رسول اللہ رہبر تھے۔ اب آئیے چند روایات آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، درود پڑھیں محمد وال۔ اس ولایت کے تقاضے، ولایت زعامت، یعنی جب انہیں اپنا رہبر مانا ہے تو اب جو شیعہ سامنے آئے گا اس کی ڈیفینیشن خود ائمہ بتا رہے۔ میں کہوں ان کا شیعہ ہوں یہ بڑی بات نہیں ہے، توجہ ہے، باریک بات ہے۔ میں کہوں کہ میں ان کا شیعہ ہوں یہ بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ ہے جب وہ کہیں کہ یہ میرا شیعہ۔ اور اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو آئیے دوسری بات سمجھیے، اہل بیت کے دروازے سے اگر کچھ مل جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو یہ آپ کا کمال نہیں ہے کہ آپ کو اہل بیت کے دروازے سے مل گیا ہے، وہاں تو سب کو مل جاتا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وہ تو کون ہے جو دروازے پر آ کے لے گیا ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ تم اہل بیت سے کچھ لے لیتے ہو، کمال یہ ہے کہ جب اہل بیت تم سے کچھ قبول کر لیتے ہیں۔ درود پر محمد و آل محمد، یہ کمال ہے۔ ایک جملہ کہوں گا، ایک جملہ یقیناً گئے ہوں گے اللہم صلی علی محمد۔ ان کا کمال نہیں تھا جو مولا سے ملنے تو گئے تھے ساتویں امام کے دور میں، یقیناً ملاقات تو ہو گئی، لیکن جو تحفے لے کر گئے تھے امام نے دیکھا بھی نہیں۔ لیکن پوچھ رہے ہیں کہ وہ ایک ضعیفہ نے کوئی چاولوں کی پوٹلی دی تھی، وہ کہاں رکھی ہوئی ہے؟ اس میں سے چند دانے امام نے تناول فرمائے۔ گویا امام نے ان کے قیمتی تحفوں کو دیکھا تک نہیں، شتیتا کے چاولوں کو قبول کر لیا۔ یہ کمال تھا شتیتا کا کہ جو شے دے رہی ہیں اس کے وقت کا امام اس میں سے قبول کر رہا۔ درود بر محمد و آل محمد۔ بہت توجہ۔ تقاضائے ولایت امیر المومنین سخت ہے، اور وہ کیا ہے سنیے، قال رسول اللہ فرما رہے، ان شیعتنا من شیعنا واتبع آثارنا واقتدى اعمالنا۔ ہمارے شیعہ، یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کی زبان سے لفظ نکل رہا ہے شیعہ، جسے آپ سنی کہتے ہیں نا، وہ تو لفظ ایگزسٹ نہیں کرتا رسول اللہ کے دور میں۔ جسے اہل سنت کہتے ہیں وہ صحابہ کے دور میں ایگزسٹ نہیں کرتا، 150 سال کے بعد تو یہ لفظ سامنے آیا ہے۔ اور جسے آپ اہل سنت کہہ بھی رہے ہیں، تاریخی مسئلہ ہے، یہ اہل سنت شیعہ کے مقابلے میں نہیں ہے۔
اہل سنت اہل بدعت کے مقابلے پر ہے، یعنی کہ دو گروہ جسے آپ اشعری اور معتزلی کہیں، معتزلی اور اشعری دونوں کا تعلق آپ کے مکتب سے نہیں ہے، یہ اہل سنت ان کے مقابلے پر ہوئے تھے کہ ہم اہل سنت ہیں تم اہل بدعت ہو، معاملہ کچھ اور ہے، لیکن آپ کا تعلق جس گروہ سے ہے وہ ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن میں بھی موجود ہے اور زبان رسول اللہ سے بھی شیعہ کہہ کر ہی بات ہو رہی ہے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ بہت آپ کے پاس جو سند ہے، جب شناختی کارڈ پر شیعہ لکھا ہوا دیکھا جائے گا تو فخر کیجئے گا، آپ کے پاس بھی شیعہ لکھا ہوگا، ابراہیم کا شناختی کارڈ چیک کرو، اس پر بھی شیعہ لکھا ہوا ہے۔ درود پر محمد و آل محمد۔ ابراہیم کے کافر کہنے والے تو خدا نہ خواستہ شیعت کی تکفیر کرتے ہوئے سوچ لینا کہ کون کون اس کے لپیٹے میں آ جائے گا، تو بس پھر سمجھ میں آئے گا۔ کہتے ہیں کہ ان شیعتنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں، من شیعنا، جو ہماری پیروی کرتے ہیں، پیچھے پیچھے چلتے ہیں، وہ ہمارے آثار کی اتباع کرتے ہیں، واقتداء بِأَعْمَالِنَا، ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں اور اس جیسے عمل کو انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح سے قال الامام الحسن علیہ السلام ان شیعتنا هم الذین یتبعون آثارنا ویطیعون فی جمیع اوامرنا ونواہینا فاولئک شیعتنا فاما من خالفنا فی کثیر مما فرضہ اللہ علیہ۔ اب کہتے ہیں فَلَيْثُوا مِن شِيعَةٍ، کہتے ہیں کہ وہ جو ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو ہمارے اعمال کی پیروی کرتے ہیں، جو ہمارے نواہی سے، جو اس کو ہم کہتے ہیں رک جاؤ تو اس سے رک جاتے ہیں، جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرو تو اس پر عمل کرتے ہیں، اور جو اس میں اکثر پر عمل نہیں کرتے، جو اکثر سے نہیں رکتے، وہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ولایت امیر المومنین کا تقاضا قرار پایا، اسی لیے جب اس ولایت کو زمین پر نافذ کیا جاتا ہے تو اس کی ایک شکل آ جاتی ہے اقیم الصلاۃ، یعنی اسی ولایت کو جب زمین پر نافذ کرو گے تو اس کا کمال یہ ہوگا، بہت توجہ، اس کا کمال یہ ہوگا کہ تم سامنے والے کو یہ نہیں کہو گے کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ نے نماز پڑھی ہے، بلکہ کہو گے میں گواہی دے رہا ہوں آپ نے نماز کو قائم کر دیا ہے۔ یہ نماز قائم ہی اسی لیے ہوئی ہے کہ تم نے وہ وعدہ ولایت پورا کیا ہے جو رسول اللہ نے غدیر کے دن لیا تھا، تم نے وہ وعدہ پورا کیا ہے جو رسول اللہ نے تم سے لیا تھا۔ اسی لیے جب اس وعدے کا عملی اظہار کر رہے ہو، تم سب کچھ قربان کر رہے ہو لیکن اس وعدے کو قربان نہیں کر رہے، اسی کو تو اقیم الصلاۃ کہتے ہیں۔ جب معاشرے کو مستحکم کر رہے ہو، اسی استحکام میں معاشرے کا نام ہی تو ولایت امیر المومنین ہے۔ اسی لیے تو بی بی کہہ رہی تھیں کہ امتوں کی نظم کے لیے اللہ نے ہماری ولایت کو واجب کیا ہے، یعنی امتیں نظم میں آ جاتی ہیں جب ہماری ولایت کو قبول کرتی ہیں، جہاں ولایت سے ہٹتے ہیں وہیں سے انتشار شروع ہو جاتا۔ پس عزیزوں، میں نے گفتگو کو تمام کیا، ایک آخری روایت آپ کو کہتے ہوئے چلتا ہوں کیونکہ جوانوں کو بھی مجھے کچھ میسج دینا ہے، بھونڈی مثال دے کر بات کو ختم کر دوں کہ یاد ہوگا بچپن میں کچھ کہانیاں سنتے تھے تو اس میں پتہ لگتا تھا کہ بھائی ایک جگہ ہے جہاں پر بہت کوئی جن بھوتوں کا بسیرا ہے، وہاں نہ جانا، تو پتہ لگا جن بھوت تو کچھ ہوتے ہی نہیں تھے، اس زمانے میں ڈاکو رہتے تھے وہاں، اور انہوں نے مشہور کیا ہوا تھا کہ یہاں پہ بہت خطرناک معاملات ہیں، کوئی قریب بھی نہ جائے، تو وہ ان کی سیکیورٹی اپنے آپ ہی ہو جاتی تھی، کوئی جاتا ہی نہیں تھا، تو اس انداز سے مشہور، تو قریب بھی نہ جاؤ اس کے۔ بالکل وہی روش اپنائی گئی کہ جب میں لفظ سیاست کہتا ہوں تو سامنے والا ایسا ڈر جاتا ہے
کہ نہ 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 نہ، اس سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو میں تو دینی معاملات میں تو پرسے کے لیے آیا ہوں، سیاست سے میرا کیا تعلق ہے، سیاست تو دنیاوی کی چیز ہے، ہم تو راضی کرنے آئے ہیں کسی کو، تو بابا راضی تو کرنے آئے ہو بی بی کو، لیکن یہ تو دیکھو بی بی راضی کیسے ہوں گی، بی بی تو ویسے ہی راضی ہوں گی نا کہ جیسے اللہ چاہ رہا ہے، جو رسول اللہ فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، آئیے فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان اللہ عز وجل ادب نبیہ فاحسن ادبہ فلما اکمل لہ الادب قال، یعنی مختصر کروں کہ اللہ نے نبی کو خلق کیا اور ان کو احسن اخلاق کا نمونہ بنایا، اور جب ان کو نمونہ قرار دے دیا، پہلے ان کو قرار دیا، اس کے بعد پھر آپ کے سامنے پیش کیا اور کہا انک لعلی خلق عظیم، کہ ان کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اب کیوں ہے نمونہ؟ آگے سنیے، کہتے ہیں پھر اس کے بعد فوّض الیہ امر الدین والامامۃ، ان کو پھر تفویض کیا، امر کیا امامت کا، دین کا۔ کیوں؟ اب جو لام ہے لے، یہ علت بتا رہا ہے کہ کیوں ان کو خلق عظیم پہ لے کر آئے، کیوں انہیں مبعوث کیا، کیوں ان کے خلق کو ایسا رکھا اور مجھے ان کے لیے نمونے کے طور پر ان کو سامنے پیش کر دیا۔ کہا کہ لے یسوس عبادہ، اسی یسوسا ساسا سے بنتا ہے، اسی سے سیاست بنتا ہے، اس لیے ان کو اتارا لیسوس عبادہ، تاکہ یہ لیسوس عبادہ، تاکہ یہ لوگوں کے اوپر سیاست کریں، تاکہ یہ لوگوں کے اس معاشرے کا نظام چلائیں۔ گویا نظام چلانا یسوسا کے زمرے میں آ رہا۔ اب جائیے گا زیارت جامعہ پڑھیے گا، جہاں پہ آپ کو ائمہ اطہار علیہم السلام ساست العبادہ کہہ کر آپ سلام کر رہے ہیں۔ کون ہیں آپ؟ ساست العبادہ، یعنی لوگوں نے چلنا کیسے ہے یہ فیصلہ لوگ نہیں کریں گے، آپ کریں گے۔ تو معاشرے کا نظم و نسق چلانا امام کی ذمہ داری ہے۔ اگر امام کو اس چیز سے کاٹ کر الگ کر دیتے ہو، یہی سیکولر اسلام ہوگا، یعنی دنیا کیسے چلے گی اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جس سیاست کی ہم بات کر رہے ہیں وہ دین میں سیاست نہیں ہے، دین ہی سیاست ہے، کہ رسول اللہ آئے ہی اسی لیے ہیں کہ معاشرہ سازی کریں، ائمہ ہیں ہی اسی لیے کہ معاشرہ سازی کریں۔ یہی معاشرہ سازی تقاضائے ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بس عزیز مختصر، تو تقاضائے ولایت وہی ولایت زعامت ہوا، یعنی امام زمان کو اپنا رہبر تسلیم کرنا تاکہ وہ نظام معاشرے کو مستحکم فرمائے۔ اب وہ غیبت میں ہیں تو کیا کیا جائے؟ چھٹی پہ چلا جایا جائے؟ نہ، وہ غیبت میں ہیں، لیکن تم تو غیبت میں نہیں ہو نا، تو تم جب تک سانسیں چل رہی ہیں تم کوئی ایسا کام کرو کہ وہ احکامات زمین پر نافذ ہوں، جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنا تم کرو، اس سے زیادہ کا سوال نہ پروردگار تم سے کرے گا، لیکن جو کر سکتے ہو اس کا سوال تو کرے گا نا۔ تو بس تم اپنا کام کرو، پروردگار عالم کی بارگاہ میں پریکٹیکل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوگے کہ میں اپنے بچے کو علی کی ولایت بتا نہیں رہا ہوں، علی کی ولایت سکھا رہا ہوں، تربیت ہی علی کی ولایت پہ ہو رہی۔ آؤ اہل بیت کے گھر میں دیکھتے ہیں، تمہیں علی کی ولایت پہ تربیت ہوتی ہوئی ایسے نظر آئے کہ کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا بچہ۔ اللہ اکبر! مسلم کے ان دو شہزادوں کو ہی دیکھ لو، تمہیں علی کی ولایت نظر آ جائے گی، علی کی تربیت نظر آ جائے گی۔ کیسے؟ اللہ اکبر! عزیزوں، تاریخ میں بہت سے انداز اپنائے گئے ہیں کہ یہ بچے کس طریقے سے کربلا سے جدا ہوئے تھے، مسلم کے ساتھ گئے تھے، یا ایک روایت بتلاتی ہے کہ عاشور کے دن تو یہ کربلا ہی میں تھے، جب جنگ و جدل ہو رہا، جب خیموں کی تاراجی ہو رہی، اس وقت یہ خیموں سے
الگ ہو گئے تھے. بہرحال معاملہ کچھ بھی رہا ہو، لیکن جو بات حق ہے، سچ ہے، وہ یہی ہے کہ بچے اپنے ماں باپ سے جدا ہو گئے تھے. اللہ اکبر. محمد اور ابراہیم یہ دونوں بیٹے ہیں مسلم کے، رقیہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابوالفضل کی بہن کے بیٹے ہیں نا. اللہ اکبر. بس عزیزوں، کس طریقے سے اپنے والدین سے جدا ہوئے، اور نہ فقط جدا ہوئے واقعہ کربلا میں کچھ لوگوں نے شہادت پائی ہے اور کچھ لوگ اسیر ہوئے ہیں. لیکن جانتے ہیں یہ بچے وہ بچے ہیں کہ جنہوں نے اسارت بھی دیکھی ہے، شہادت بھی دیکھی ہے. یہ اسیر بھی ہوئے اور یہ شہید بھی ہوئے. اور ایک روایت نفس المحموم سے اگر آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ یہ وہ بچے ہیں کہ جب انہیں گرفتار کر کے ابن زیاد نے زندان میں ڈال دیا تھا تو تقریباً 1 سال تک قید رہے ہیں. اور 1 سال گزرنے کے بعد پھر وہ منزل آتی ہے کہ بھائی کہتا ہے اپنے چھوٹے بھائی سے کہتا ہے کہ آج جب یہ کھانا دینے آئے گا نا تو ہم اس سے کہیں گے، اپنا تعارف کرائیں گے، ہو سکتا ہے ہم پہ رحم کھا لے. بس عزیزوں، وہی وقت آیا کہ جب انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ تم رسول اللہ کو جانتے ہو. کہا کیوں نہیں، میرا رسول ہے، میں کلمہ پڑھتا ہوں. بس جب یہ کہا ہم اسی کے گھر والے ہیں، ہم اسی کے گھر کے بچے ہیں. یہ تڑپ کے رہ گیا. کہتا ہے میں دروازہ کھولا چھوڑ دیتا ہوں، بچوں جہاں جانا ہے تم چلے جانا. یہاں سے یہ بچے زندان سے باہر، اب آ تو گئے ہیں باہر، لیکن جائیں کہاں؟ کوئی گھر ہو تو وہاں پر جائیں. کل بابا بھی گلیوں میں ادھر ادھر پھر رہے تھے، آج بچے کوفہ کی گلیوں میں ہے. اللہ اکبر. ایک مومنہ کے گھر میں پناہ لے لی. اللہ اکبر. بچوں کی کچھ خاطرداری بھی ہوئی، بچوں کو کھانا کھلایا. لیکن عزیزوں، اس کا جو داماد ہے انتہائی شقی ہے. اور کیا کہتے ہیں ایک روایت میں بلال نام ہے، کس انداز سے آیا ہے گھر میں اور کیا کہہ رہا. اور دوسری روایت حارث کے نام سے، حارث بن نعمان، وہ حارث بن زیاد نخعی. یہ بھی ذرا توجہ طلب بات ہے کہ جسے کمیل بن زیاد نخعی کہہ رہے ہیں، یہ حارث بن زیاد نخعی ہے. گویا 2 بھائی ہیں، ایک بھائی کیسے ہیں اور ایک بھائی کیسا چلا گیا. یہ ہے عزیزوں. تو کیا کہتے ہیں، یہ ہے جس نے ان کو گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے پورے کوفہ میں جب ڈھونڈ کر آ گیا تھا نا، تھک گیا تھا. جب پتہ چلا کہ میرے ہی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس نے بچوں کے چہرے پر تماچے مارنا شروع کیا. بس عزیزوں، یہ تشدد کچھ اس انداز کا تھا کہ جب بچوں کو قتل کرنے کے لیے لے کر چلا ہے نا تو عزیزوں اپنے غلام کو ساتھ لیا. جب غلام ساتھ چل رہا تھا تو بھائی نے غلام کو دیکھ کر ایک جملہ کہا اس کی شکل بلال سے کتنی ملتی ہے، رسول اللہ کے مؤذن بلال سے کتنی اس کی شکل. کہا تم کیسے جانتے ہو، تمہارا کیا تعلق ہے اس خاندان سے؟ تو اس کو بھی اپنا تعارف کرایا. اس نے تلوار پھینکی، قتل کرنے سے ہاتھ اٹھا لیا. آخر میں اسی ملعون حارث نے بڑھ کر قتل کرنا چاہا ہے. لیکن ذرا سمجھیے کہ بچوں کا نماز سے تعلق کچھ ایسا تھا کہ کہا ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دے دے. بس جب نماز پڑھنا شروع کی ہے، ادھر یہ ملعون کھڑا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ یہ نماز تمام کرے تو میں ان کا کام تمام کروں. بچے نے نماز کو تمام کیا ہے، ہاتھوں کو بلند کیا، نفس المحموم سے پڑھ رہا ہوں، ہاتھوں کو بلند کیا اور پروردگار سے ایک دعا کی، اے پروردگار ہمارے اور اس کے درمیان میں فیصلہ کر دے. یہ جملہ دعا کے طور پہ کہا، اور اس سے پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ تو ہمیں بازار میں جا کر بیچ دے، ہمیں قتل نہ کر. اس نے کہا نہیں میں تمہیں قتل کروں گا. کہا ٹھیک ہے پھر ہمیں ابن زیاد کے پاس لے جا، جو وہ فیصلہ کر دے. یہ مقالے میں ہو چکے ہیں. جب نہیں مانا تو یہ جملہ کہا ہے پروردگار اس کے اور ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. بس یہ دعا اس نے بچے نے مانگی، وہاں سے تلوار چلی.
سمجھیے گا کہ اگر چھوٹے بھائی کے سامنے بڑے بھائی کی گردن کو اڑایا جائے، بڑا بھائی اپنے خون میں غلطا، اس انداز سے بچے نے بڑھ کر اپنے بھائی کا سر اپنی آغوش میں لے لیا، بڑے بھائی کو چومنا شروع کر دیا۔ ارے پردیس میں اگر چھوٹے بھائی کے سامنے بڑا بھائی اس انداز سے قتل کر دیا جائے، بچہ اپنے بھائی کو چومتا جا رہا، روتا جا رہا، اسی حالت میں ملعون نے تلوار چلائی، اب چھوٹے کی گردن بھی جدا ہو گئی۔ یہاں تک تو نفس المحموم نے لکھا، دیگر مقاتل میں ایک واقعہ اور لکھا ہے، اس میں یہ لکھا کہ جب بڑے بھائی کو قتل کر دیا تھا نا تو ان کے جسد اطہر کو دریا میں ڈال دیا، لیکن تاریخ نے عجیب منظر دیکھا کہ بہتے دریا میں لاشا سطح پر تیرتا رہا جب تک چھوٹے بھائی کا جسد بھی نہ گیا۔ ادھر دونوں بغل گیر ہوئے اور دریا میں اللہ اکبر، اس نے ایک تھیلے میں ان دونوں بچوں کے سروں کو رکھا، سر لے کر ابن زیاد کے دربار میں آیا۔ اللہ اکبر، اب یہ جملے سنیے، ابن زیاد ملعون شقی ترین شخص ہے، کیا دیکھا؟ سامنے حارث آیا ہے، تھیلے میں کچھ سر لے کر آیا۔ کس کے سر لے کر آئے ہو؟ اس ملعون نے بالوں سے پکڑ کر سر کو باہر نکالا، کہا مسلم کے بچوں کے سر لایا ہوں۔ جیسے ہی ابن زیاد نے دیکھا، نفس المحموم میں دوبارہ آ گیا، وہاں کیا لکھا؟ جیسے ہی ابن زیاد نے ان سروں کو دیکھا اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا، پھر بیٹھا، پھر کھڑا ہوا، کہتا ہے میں ان بچوں کو دیکھ چکا ہوں، ان کے چہروں پر یہ سیاہ نشان ان کے بچوں کی، ان کے چہروں پر یہ سیاہ نشان کیسے؟ بس یہی بتلایا، میں بہت تھکا ہوا تھا، پورے کوفہ میں ڈھونڈ کر آیا، مجھے کہیں نہیں ملے، جب اپنے ہی گھر میں دیکھا، سارا غصہ ان بچوں کے رخساروں پر نکال دیا۔ بس عزیزو، ابن زیاد سے برداشت نہ ہوا، کہتا ہے انہوں نے کچھ وصیت کی تھی؟ کہتے ہیں ہاں، یہ کہہ رہے تھے ہمیں ابن زیاد کے پاس لے جا، جو وہ فیصلہ کرے۔ تو کہا بس فیصلہ ہو گیا، کون ہے جو اس ملعون کی گردن کو اتارے گا؟ کہا اسے اسی مقام پر لے جاؤ، وہیں جہاں بچوں کو قتل کیا ہے۔ بس عزیزوں، یہ جملہ تم نے سنا نا، اب جو جملہ کہہ رہا ہوں، جہاں تک میری آواز جا رہی، اس جملے کو محسوس کرنا۔ ابن زیاد جن بچوں کے رخساروں پر وہ کالے نشان نہ دیکھ سکا، بس مجھے یہ بتلاؤ اگر ماں اسے دیکھتی تو کیا کرتی؟ اور فقط اتنا نہیں ہے، آگے سنے، کتنے دن کتنی رات یہ اس کے پاس رہے۔ اللہ، ارے چند گھنٹوں کے مہمان تھے، ان چند گھنٹوں میں رخساروں کی رنگت کا عالم یہ ہے۔ جب یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ زیارت ناہیہ کا مبسوطہ جملہ سمجھ میں آئے گا، میرا سلام ہو ان رخساروں پر، ارے جن کی رنگت کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک تبدیل ہوتی رہی۔ خدا معلوم بچی نے کتنے تماچے کھائے، ہر تماچے پہ عباس کو یاد کیا ہوگا۔ یہاں پر مادر گرامی بھی موجود ہے، جب بچی کے رخساروں کو دیکھا ہوگا، ارے دل تڑپ آیا ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔
عرش عزا میں ضرور